बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं प्रोफेसर अशफाक तबस्सुम। साल अव्वल हिस्सा नसर का सबक नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी मदद आप। आज अपनी मदद आप सबक का लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने सबक का तारफ़, मुसन्निफ़ का तारफ़ जो है वो पढ़ लिया और ख़ुलासे के हवाले से अहम निकात जो है वो भी पढ़े। सबक का फिर थोड़ा सा मुम्मी तारफ़ लेते हुए कि सर सैयद अहमद ख़ान अपनी मदद आप के मुसन्निफ़ हैं, जो कौम के अज़ीम मुस्लिह और सच्चे खैर ख्वाह तहरीक अलीगढ़ में अज़ीम किरदार अदा करने वाले और उर्दू के अनासर खमसा में इनका शुमार होता है। सनफ़ अदब के हवाले से ज़रूर MCQ जो है वो आपके निसाब में से पूछा जाएगा कि अपनी मदद आप सबक सनफ़ अदब के हवाले से क्या है, मज़मून है, खाका है या नावल या ड्रामा है, तो आप मज़मून नगारे पे जो है वो टिक करेंगे। इसका अमूमी तारफ़ सबक का, जो अब सबक के अंदर कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे आज लेक्चर नंबर 4 में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि अपनी मदद आप एक अज़मूदा मक़ूला है, सच्ची तरक्की की बुनियाद है, आज़ादी तावील जदोजहद से मुमकिन है, इल्म की बनिस्बत अमल की अहमियत, इल्म के साथ साथ अमल का होना जो है वो ज़रूरी है। और इस सबक का माखिज़ जो MCQ की शक्ल में जो है वो पूछा जा सकता है कि किस किताब से ये सबक लिया गया, तो सर सैयद की किताब मकालात सर सैयद जिल्द 5 से ये सबक लिया गया। अब इसके अहम निकात जो लेक्चर नंबर 4 में आज नोट करवाने जा रहा हूँ, उनमें इंसान परस्ती के नुकसानात। आज के दौर के अंदर इंसान जो है वो ये सोचता है कि कोई खिज़र मिले और हमारी गवर्नमेंट जो है वो फ्याज हो जाए और हमारे सब काम जो है बआसानी हो जाएं और हमें खुद कुछ ना करना पड़े। तो इंसान परस्ती जो है कि इंसान दौलत का पुजारी बन जाए, और जब इंसान इस तरह जो है वो अपनी सोच को लेता है तो इंसान दुनिया के अंदर जलील और हकीर जो है वो साबित होता है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने इब्तदाई जो है 4 पैराग्राफ को जो है वो पढ़ा। आगे पैराग्राफ नंबर जो है वो 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंसान की कौमी तरक्की बनिस्बत हम लोगों का ये ख्याल है कि कोई खिज़र मिले। खिज़र से मुराद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। ये एक तलमी आपके जो है वो हिस्सा ग्रामर में, इसके मतलब भी जो है वो MCQ पूछा जाएगा कि हज़रत खिज़र की तरफ जो है वो इशारा वो क्या है। तो हज़रत खिज़र कहते हैं कि वो इंसान जिन्होंने लोगों को सिरात मुस्तकीम एक सीधा रास्ता दिखाया। कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा किस्सा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो आब हयात की तलाश में निकले और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया और सिकंदर जो है वो आब हयात से रह गया। तो रहती दुनिया तक हज़रत खिज़र का नाम जो है वो लोग लेते रहेंगे। तो ये ग्रामर में जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो मज़ीद बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कौमों की इज़्ज़त का सबब। दूसरा निकात हमारा कौमों की इज़्ज़त का सबब है कि कौमें जो हैं बड़ा सच्चा मसला और नहायत मजबूत, जिससे ज़्यादा दुनिया की मोअज़्ज़ज़ कौमों ने इज़्ज़त पाई है, वो अपनी मदद आप है। अगर किसी कौम ने तरक्की की तो वो अपनी मदद आपके बलबूते पर की। ऐसे ही किसी फ़िलासफ़र ने क्या खूब कहा था, जो काम खुद कर सकते हो, जो काम खुद कर सकते हो उसके लिए दूसरों से दरख्वास्त मत करो। अगर कोई काम आप खुद कर सकते हो तो ये दूसरों के ऊपर इन्हिसार ना करो, कोई दूसरा आकर हमारे काम कर जाए, और इस तरह वो कौमें जो है वो ज़लील ख्वार होती हैं। इसीलिए इस्तक़लाल और मेहनत की अहमियत, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, इस्तक़लाल और मेहनत की अहमियत। ये बहुत खूबसूरत एक राइटर हैं विलियम ड्रैगन, जिनके मुताबिक उन्होंने कहा, विलियम ड्रैगन कहता है, जिस वक़्त मैं आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूँ उस वक़्त मुझको मेरा मुल्क और मेरे शहर के लोग याद आते हैं। हम अपनी आज़ादी के लिए बहुत सी बातें सुनते हैं, मगर मेरे दिल में बहुत बड़ा मजबूत यकीन है कि हमारी मेहनत
ہماری آزادی ہے اور ہمارے اوپر یہ منحصر ہے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کر جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی کوئی توقع اپنی بہتری کے لیے ممکن نہیں۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام، خوشی اور آزادی کی ہو جائے گی۔ یہ ولیم ڈراگن نے بڑے خوبصورت الفاظ میں محنت کے اوپر جو ہے وہ الفاظ کہے کہ اگر کوئی قوم خود محنت کرنا شروع کر دے، اپنے اندر خودی کا جذبہ لے کر آ جائے تو وہ قوم جو ہے ترقی کر جاتی ہے۔ اس لیے قومی ترقی میں تمام شعبوں کا کردار، یہ نہیں ہے کہ ایک فرد سے جو ہے وہ ملک کی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر ہم سارے لوگ مل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے گامزن ہوں تو پھر ہی ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ کیسے کہ ملک کے اندر مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، زمین کو جوتنے والے، کانوں کو کھودنے والے اور مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر لانے والے، آلات شرجکید سے کام لینے والے، اور حکیم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، فلسفی بھی ملک کے اندر موجود ہیں، ملک کو چلانے والے منتظمین بھی لوگ موجود ہیں۔ اگر یہ سارے ایک ہو جائیں تو یقیناً ملک کی ترقی کے جو ہے ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے شخصی چال چلن کی اہمیت، اگر ہماری چال چلن، ہمارے اخلاق عمدہ ہو جائیں اور ہم اپنے بزرگوں کی دی ہوئی دولت کو جو ہے اس کو مزید ترقی کر کے آگے بڑھائیں تو جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ آپ کے نصاب سبق کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہوئی ہے کہ ہمیں مسئلے مار سرے گند، ایک سانپ جو خزانے کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اور وہ نہ تو وہ خزانہ بڑھتا ہے نہ وہ کم ہوتا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں اپنے بزرگوں کی جائیداد کو، اپنے بزرگوں کی زمینوں کو جو ہے مزید ترقی کر کے، مزید اس کے اندر محنت کر کے جو ہے وہ عروج تک جو ہے وہ بلندیوں تک پہنچاتی ہیں۔ اس سانپ کی طرح جو ہے وہ نہیں بیٹھی رہتی کہ جو ہے جس طرح ایک سانپ جو ہے خزانے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نہ تو اس میں کمی کرتا ہے نہ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اس سبق کا جو خلاصے کے حوالے سے اہم ہے، مشاہدے کی عملی اہمیت۔ اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم ہم حاصل کرتے ہیں، اگر اس علم کے اندر ہم جو مشاہدات کرتے ہیں، تجربے سے انسان سیکھتا ہے، غلطی سے انسان سیکھتا ہے۔ ایسے ایک مشہور واقعہ ہے ایک بادشاہ کا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام خسرو آرام تھا۔ اس نے اپنی قوم کو جو ہے بے شمار سہولتیں جو ہے وہ دی ہوئی تھی، قوم کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا اور نہ ٹیکس ہونے کی وجہ سے قوم بڑی خوشحال تھی۔ جیسے ہی قوم کے اندر حسد، لالچ، بغض آیا اور اس قوم نے کہا کہ ہم اپنے سارے کام ہم خود کریں، تو جب انہوں نے خود کرنے شروع کیے تو وہ قوم جو ہے ساری زندگی جو ہے وہ کام نہیں کرتی رہی، اور جب انہیں کام کرنا پڑا تو ان سے وہ بہتر طریقے سے کام نہ ہو سکا تو وہ قحط سالی کے شکار ہوگی وہ قوم۔ جب وہ قوم قحط سالی کا شکار ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ اس قوم نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، تو پھر ایک آدمی جو ہے انہیں ملا، اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ہمت اور تحمل کو لے آئیں اور اپنی مدد آپ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ بھی دنیا کی معزز قومیں بن سکتی ہیں۔ تو پھر اس قوم نے کیا کیا کہ اپنے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کیا اور پھر انہوں نے پہاڑوں سے راستے بنائے، اپنے لیے بنجر زمین کو آباد کیا اور وہ دنیا کی جو ہے وہ معزز قوموں میں اس کا شمار ہوا۔ تو جب تک ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ عزیز طلبہ، اب تشریح کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس میں نے نکالے ہیں، آپ بھی ان پیراگراف کو ریڈ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ذہن نشین کریں تو آپ تشریح جو ہے وہ بہتر کر سکیں گے۔ دیکھیں، دوسروں پر انحصار کرنا اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہ کرنے سے انسان حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ جب انسان دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان ذلیل ہوتا ہے۔ کسی فلاسفر نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ قول کہا، کہتا ہے وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، انسان کا اپنی ذات پر بھروسہ ہے۔ اگر انسان اپنی ذات پر بھروسہ رکھے تو وہ پہاڑوں کو چیر کر بھی اپنے لیے جو ہے وہ راستہ بنا سکتا ہے۔
اس لیے اپنے آپ پر اعتماد کامیابی کا سبب، جبکہ دوسروں پر انحصار قومی ذلت کی وجہ بنتا ہے۔ آگے نیکسٹ پیراگراف میں آپ دیکھیں، ولیم ڈراگن کے مطابق قوموں کا درست استعمال ہی کامیابی کی وجہ بنتا ہے۔ جو ولیم ڈراگن میں نے آپ کو بتایا، اس کے متعلق کہا قومی ترقی نسل در نسل محنت ہی سے ممکن ہے۔ اگر ایک نسل جو ہے وہ محنت کرتی ہے تو آنے والی دوسری نسل بھی محنت کرے گی، تو اس طرح یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا رہے گا، تو جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے، قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ اسی لیے قومی ترقی میں تمام شعبہ حیات کی یکساں اہمیت، جتنے بھی شعبے ہیں ہم نے ابھی پڑھا ریڈ کرتے ہوئے، جتنے بھی شعبے ہیں، زمین کو جوتنے والے، آلات جرثقیل سے کام لینے والے، فلاسفر، حکیم، جتنے بھی لوگ ہیں، منتظمین، جتنے بھی لوگ، اگر وہ یکجا ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو وہ قومی ترقی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ شخصی چال چلن اور ایمانداری ہی قومی ترقی میں عمدہ کردار ادا کرتی ہے۔ مشاہدے ہی سے انسانوں کی زندگی کے اندر جو ہے وہ نکھار آتا ہے۔ جی اسی لیے شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ والسلام۔